نے استغاثہ پیش کیا اور آپ کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک حکومت دلوں پر ہوتی ہے اور ایک دلوں پر ہوتی ہے، اور حضرت بابا میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت خالی دلوں پر نہیں تھی بلکہ آپ کی حکومت دلوں پر تقریباً 100 سال، 100 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ کا حافظہ جو تھا وہ بالکل 18، 20 سال، 25 سال کے نوجوانوں کی طرح، اور آپ کی نظر بھی بالکل 25 سال، 20 سال کے نوجوانوں کی طرح آج بھی ماشاءاللہ بغیر چشمے کے آپ اخبار ہے کہ یہ وہ لار شریف کا دربار ہے جہاں پر دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، اور آپ جب تک سیاست میں رہے تب بھی آپ نے غریب لوگوں کی مدد کی، غریب لوگوں کی خدمت کی، بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل کے آپ نے لوگوں کی خدمت کی، اور جب آپ نے اس سیاست کو بالکل چھوڑ دیا اس کے بعد آپ بالکل اپنے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے نماز جنازہ ادا کیا موجود ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو میاں صاحب تھے ان کا کیا عہدہ تھا اور کس حساب سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے گزاری ہے۔ مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی زندگی کے بارے میں، یا پھر کیسے زندگی کے حالات رہے اور کچھ ان کے مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ یہ میرے پیر و مرشد تھے اور ان کے مرید لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان، پاکستان اور مختلف ممالک میں ہیں، اور حضرت صاحب کی شخصیت اتنی عظیم الشان شخصیت تھی کہ حضرت بابا جی لاروی جو ان کے دادا تھے انہوں نے اپنی زبان ان کو چسائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بابا جی صاحب نے استغاثہ پیش کیا اور آپ کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک حکومت دلوں پر ہوتی ہے اور ایک دلوں پر ہوتی ہے، اور حضرت بابا میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت خالی دلوں پر نہیں تھی بلکہ آپ کی حکومت دلوں پر تھی، جس کی آج آپ یہ مثال دیکھیں کہ آج کے جنازے میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آپ کے عقیدت مند، آپ کے مرید جو ہیں انہوں نے آ کر یہاں پر آپ کے جنازے میں شرکت کی ہے، اور بابا جی صاحب کے پاس روحانیت بھی تھی اور دنیا بھی تھی۔ اللہ نے دنیا کی شہرت بھی، دنیا کی دولت بھی دی، اور دین کی دولت بھی دی، اور روحانیت کی دولت بھی دی، اور آپ اس وقت ایک اس منصب پر اللہ پاک نے ان کو ایک ولی کامل کے منصب پر، اور روحانیت میں جو ایک کتب کا، کسی ابدال کا منصب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا منصب عطا کیا ہوا تھا، اور آپ صاحب کشف تھے، اور اللہ پاک نے اس تقریباً 100 سال، 100 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ کا حافظہ جو تھا وہ بالکل 18، 20 سال، 25 سال کے نوجوانوں کی طرح، اور آپ کی نظر بھی بالکل 25 سال، 20 سال کے نوجوانوں کی طرح آج بھی ماشاءاللہ بغیر چشمے کے آپ اخبار پڑھتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے اور دینی کتابیں پڑھتے تھے، اور حافظہ آپ کا آج بھی پرانی باتیں اسی طرح جیسے کہ بچپن میں جو واقعات حضرت صاحب کے رونما ہوئے وہ حضرت صاحب بیان کرتے تھے تو دنیا حیران رہ جاتی تھی۔ آج یہ اتنا بڑا جمع غفیر اس جموں کشمیر میں شاید اتنا بڑا جنازہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جس میں اتنی تعداد میں، اور آج 15 اگست بھی، اور اس کے باوجود لوگوں کے آنے میں کوئی بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے عقیدت مند جو ہیں اتنی تعداد میں آئے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی روحانی جو طاقت ہے اسی نے ان لوگوں کو کھینچ کے لایا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بابا جی لاروی اور میاں نظام الدین کیانوی کے صدقے میں ہماری اس ریاست جموں کشمیر میں امن، اور پورے ملک میں امن، اور یہاں اللہ والوں کے دربار میں تو نہ رنگ، نہ نسل اور نہ کسی کا مذہب دیکھا جاتا ہے۔ جہاں جس رنگ اور نسل مذہب کا آئے گا، جس عقیدت اور پیار کے ساتھ آئے گا، اسی طرح وہ اپنا دامن بھر کے لے جائے گا۔ مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کافی تر لوگ جو ہیں رجوری ڈسٹرکٹ رجوری سے جو ہیں ان کے چاہنے والے، ان کے مرید، آج جو 15 اگست ہے کہیں کو جو اجازت نہیں دی گئی آنے کی، تو کیا وہ ابھی بھی آ رہے ہوں گے؟ میں تو آپ کے میڈیا کے ذریعے سے میں تو جموں کشمیر کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے جو LG جموں کشمیر کے ہیں انہوں نے رات کو جو میسج کیا ہوا تھا اس سے ایسا لگا کہ ہمیں رجوری اور پونچھ سے یہاں تک راستے میں کوئی ذرہ برابر دقت نہیں آئی، اور انتظامیہ
जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, हमें कहीं भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। बड़े अच्छे तरीके से हम लोग आए हैं, किसी ने रास्ते में कोई हमें परेशान नहीं किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ मौलाना साहब, ये भी सुनने को मिलता है कि जो मियाँ साहब थे, जो मियाँ बशीर साहब थे, जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी रूह को जो है जन्नतुल फिरदौस अता करे, ये सियासत में भी थे अपने दौर में। मैंने आपसे यही अर्ज़ किया है कि ये वो लार शरीफ का दरबार है जहाँ पर दुनिया भी है और दीन भी है, और आप जब तक सियासत में रहे तब भी आपने गरीब लोगों की मदद की, गरीब लोगों की खिदमत की, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत रंग और नस्ल के आपने लोगों की खिदमत की। और जब आपने इस सियासत को बिल्कुल छोड़ दिया, उसके बाद आप बिल्कुल अपने मतलब जो बुजुर्गाना लाइन जो आपकी आबा व अजदाद की थी, आप उस पर आखिरी दम तक आप उसी पर कायम रहे। और मैं आपको ये बात अर्ज़ करूं कि जब आप मिनिस्टर थे, आप सियासी पार्टी में रियासत जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस में, उस वक्त भी बाबा साहब मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहज्जुद की नमाज, और कभी आपकी नमाज जो है वो सफ़र में भी मिनिस्ट्री के दौर में भी नहीं छूटी है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे साथ मौलाना साहब जुड़े थे, काफ़ी बातें जो हैं इनसे सुनने को मिली, और काफ़ी तर लोग जो थे वो भी आखिरकार जानना चाहते थे कि ये कौन बड़ी हस्ती हैं, और काफ़ी तर इनके मुरीद जो थे, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करें, इनके चाहने वाले और इनके मुरीद जो हैं वो यहाँ पर आज नमाज जनाजा जो है उन्होंने भी अदा किया, और काफ़ी चाहने वाले इनके जो है आए। बाकायदा इस 15 अगस्त की बात करें तो LG साहब ने जो ये ऑर्डर्स निकाले थे कि इनको जो है रियायत बरती जाए, और काफ़ी तर लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे। नाज़रीन, आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।